بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران خلیج فارس میں کشیدگی کم کرنے کے لیے منصوبہ پیش کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ویب سائٹ پر اپنے بیان میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اس سال تہران خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک منصوبہ پیش کرے گا، جس کے مطابق ایران خلیج فارس اور بحیرہ عرب کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اقدامات کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کی تیل کمپنی ارامکو کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا، جبکہ تہران نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب سرکاری ویب سائٹ پر ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی فورسز کی خطے میں موجودگی تیل اور اس کی ترسیل میں عدم تحفظ پیدا کرے گی۔ حسن روحانی نے کہا کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو دوسروں کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اجازت دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پہلی ایران عراق جنگ 1980 تا 1988 کی یادگاری تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایران کے پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر کسی کو بھی جنگ کی اجازت نہیں دے گا، اور یہاں تک کہ چھوٹے پیمانے پر حملہ کرنے والے کسی بھی جارے کو تباہ کر دیں گے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی نے ایک عوامی اجتماع میں اپنے سخت بیان میں مخالفین کو شکاری گدھ سے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ رواں برس جون میں ایرانی ایئر ڈیفنس کی جانب سے امریکی ڈرون مار گرانے کے واقعہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایران میں گرے ہوئے ڈرون کی باقیات موجود ہیں۔ ایرانی جنرل کا کہنا تھا کہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی کرنے والے ہر کسی کو ہم نشانہ بنائیں گے اور اس کی ذمہ داری بھی لیں گے، اور ایران کے پاس فوج کی عملی صلاحیت موجود ہے۔ کسی بھی ممکنہ حملے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اپنے دشمن کی جانب سے کسی قسم کی غلطی دہرانے کے حوالے سے پریشان نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ناظرین کرام، ایرانی جنرل کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں خبردار بھی کیا تھا کہ امریکہ نے اہداف کو لاک کر دیا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن کبھی فوج کے استعمال کے حوالے سے بات کرتا ہے، لیکن 40 سال قبل پیش آئے تبس واقعہ کے بعد صرف ہم بولتے ہیں جہاں امریکہ کی ڈیلٹا فورسز کو راکھ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ امریکی فوج نے 1980 میں ایران کے صحرائی علاقے تبس میں آپریشن کیا تھا، جس کو ایران نے ناکام بنا دیا تھا، جس کی طرف ایرانی جنرل نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن میں حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اپنے بیان میں کمانڈر چیف کا کہنا تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ زمین میدان جنگ بن جائے وہ تیار ہو جائیں، ہم کسی کو بھی اپنی سرزمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ خیال رکھیں، ایک مختصر جارحیت مختصر نہیں رہے گی، کیونکہ ہم اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک جارحیت کرنے والوں کو ناکام اور تباہ نہیں کر دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی حملہ آور کو محفوظ جگہ میں نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں ممالک نے تیل برآمد کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، تاہم ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ تاہم سعودی عرب نے تیل کی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ اگر ایران کا کوئی کردار سامنے آیا تو جواب دیں گے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر برائے خارجہ امور عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ اگر تحقیق میں تصدیق ہو جائے کہ حملوں کا ذمہ دار ایران ہے تو ریاض مناسب قدم لے گا۔ عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تحقیق کی بنیاد پر مناسب اقدامات کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر نے ایران کے خلاف کسی قسم کی مخصوص کارروائی کے تاثر کو رد کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حملہ یمن سے نہیں ہوا، یہ شمال سے آیا ہے، تاہم تفتیش اس کو ثابت کرے گی۔ ناظرین کرام، یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی، تاہم سعودی حکام نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ حملہ شمال کی جانب سے ہوا۔ ناظرین، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے 15 ستمبر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب پر ہونے والے تقریباً 100 حملوں میں ایران ملوث ہے، جبکہ روحانی اور جواد ظریف سفارتکاری میں مصروف رکھتے ہیں۔ مائک پومپیو نے الزام عائد کیا تھا کہ کشیدگی ختم کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران نے دنیا کی توانائی سپلائی پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرامکو کے دونوں پلانٹس پر ہونے والے حملوں کے یمن کی حدود سے ہونے کے شواہد اب تک نہیں مل سکے۔ ناظرین، بعد ازاں سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی المالکی سمیت دیگر حکام نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ حملہ یمن سے نہیں ہو سکتا۔ کرنل ترکی المالکی کا کہنا تھا کہ ایرانی ڈیلٹا ونگ نے کروز ڈرون اور کروز میزائل سے حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ حملہ شمال کی جانب سے کیا گیا اور اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ حملوں کو ایران کی معاونت حاصل تھی۔ یہ حملہ یمن کی جانب سے نہیں کیا جا سکتا۔